رمضان کا آج 16واں روزہ ہے اور ہماری آج کی اسلامی تربیتی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ دوسروں کا خیال کریں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھیں، خیال کریں۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی ایک آیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جس میں اللہ کریم نے حضور کے صحابہ کی تعریف کی۔ ٹھیک ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا کہ انہیں خود کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو لیکن وہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ انہیں خود ضرورت ہے ایک چیز کی، لیکن خصاصت ان کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید ضرورت۔ خود شدید ضرورت ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ حضور کے صحابہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہر موقع پر دوسروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو حضور کے فرامین بتاتے ہیں کہ آپ دوسروں کے خیال رکھنے کے حوالے سے آپ کتنے سنجیدہ تھے۔ حضور فرماتے ہیں کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، جی چاہتا ہے کہ آج میں قرات لمبی کروں، لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، پھر دیکھتا ہوں کہ پیچھے عورتیں بھی ہیں، پھر دیکھتا ہوں کہ پیچھے بچے بھی ہیں، تو فرمایا ان بوڑھوں کا خیال کر کے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ دوسروں کا خیال کیا نا، فرمایا جی چاہتا ہے، یعنی نماز کے اندر بھی حضور فرما رہے ہیں میں دوسروں کا خیال رکھتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کبھی، دیکھنا کبھی کیا خوبصورت لفظ کی ہے، فرمایا کبھی جی چاہتا ہے کہ میں قیام اتنا لمبا کر دوں، کبھی انسان ذوق میں آ جاتا ہے، اس لگن میں آ جاتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، میں قرات لمبی نہیں کرتا، میں نماز لمبی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کسی کام سے جانا بھی ہوتا ہے، کچھ بوڑھے لوگ ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ عورتیں ہیں۔ اور عورتیں جب آتی تھیں نا حضور کے زمانہ میں تو چھوٹے بچے بھی ظاہر ہے وہ ساتھ لاتی تھیں، تو جب وہ نماز پڑھنے لگ گئی تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، کیونکہ نماز پڑھاتا رہوں، ماں نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا خیال بچے کی طرف ہو جائے، تو فرمایا میں اس کا خیال کر کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کتنی خوبصورت تربیت اور خوبصورت تلقین فرمائی۔ اور حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں تہجد کی نماز اپنی امت پہ فرض کر دوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں اور لٹ لے بندیا، رحمت رب دی کھلا ہی دروازہ، وہ وقت کہ جب اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں تہجد کی نماز اپنی امت پہ فرض کر دوں، پھر اس خیال سے میں نے ترک کر دیا کہ ان واسطے مشکل بن جائے گی، ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، جڑے فجر چ نہیں اٹھتے تہجد لے کیویں اٹھن گے؟ تو فرمایا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، پریشانی بن جائے گی ان کے لیے، اس لیے حضور فرماتے میں نے تمہارا خیال کر کے یہ چیز تمہارے اوپر فرض نہیں کی۔ اور سنیے حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ مسواک، کہ جب یہ وضو کریں نا فرض نماز کے لیے، ہر فرض نماز کے ساتھ جب یہ وضو کریں تو وضو میں مسواک بھی کریں۔ میرا جی چاہا کہ میں ان پر فرض کر دوں کہ جب بھی نماز پڑھنے آنا ہے تو تم نے پہلے مسواک کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے، لیکن فرمایا اس خیال سے کہ کہیں یہ مشکل میں نہ پڑ جائیں، اس خیال سے کہ کہیں یہ مشقت میں نہ پڑ جائیں، میں نے مسواک کو ہر نماز سے پہلے ان کے لیے لازم نہیں کیا۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں حضور کتنا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا؟ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے آپ نے دوسروں کا۔ اور سنیے ایک تمیم داری نام کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے، اب تو لائٹنگ ہے نا، اب تو روشنیاں ہیں، اس وقت سب سے پہلے جس نے مسجد نبوی میں دیا جلایا تھا نا وہ تمیم داری صحابی ہیں سب سے پہلے۔ اور حضور نے فرمایا تھا تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تیرے گھر کو روشن فرما دے گا۔ اس وقت سب سے پہلے انہوں نے مسجد نبوی میں دیا جلایا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا حضور کی خدمت میں حاضر تھا اور میرا جی چاہا
کہ آج نا نبی پاک سے کل کا کل دین پوچھ لو کہ سارا دین ہے کہ اصل دین ہے کیا، سارے کے سارا دین آج مجھے حضور بتا دیں کہ سارا دین کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل کے بات کو نبی کریم علیہ السلام نے جان لیا۔ فرمایا تمیم سارا دین پتہ کیا ہے؟ الدین النصیحہ، میرا سارے کے سارا دین جو ہے نا وہ دوسروں کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین اسلام نام ہے دوسروں کی خیر خواہی کرنے کا، دوسروں کا نفع سوچنے کا، دوسرے کا فائدہ سوچنے کا، دوسرے کا بھلا کرنے کا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، اس دور میں آپ کو کبھی فون آئے یا آپ کا کوئی بڑا ہی قریبی آپ کا دوست ہو، بات چیت ہوتی رہے گی، بات چیت ہو رہی ہے، اور جب بات ختم ہونے لگے گی تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنا خیال بندے خود رکھنا ہوتا ہے یا کسی نے رکھنا ہوتا ہے؟ خود رکھنا ہوتا ہے نا۔ تو یہ جملہ ہم نے کہاں سے لے لیا بھی اپنا خیال؟ وہ حضرت صاحب ہمارے ایک بڑی خوبصورت بات اسی موضوع پر فرما رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دفعہ کسی جگہ پہ پہنچنا تھا محفل کے لیے، تو ان کی کال آ گئی جہاں پہنچنا تھا۔ حضرت صاحب آ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی آ رہے ہیں۔ بات چیت ہوتی رہی، اچھا پھر اپنا خیال رکھیے گا۔ اب اللہ والے تو پھر ایک ایک جگہ پہ اصلاح کرتے ہیں نا۔ فرمایا کیا کہا؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ فرمایا غسل بھی کیتا ہے، کپڑے بھی سونے پہنے، پگڑی بھی بننی ہے، کھانا بھی میں نے کھایا ہے، دس اور کنا کا خیال رکھا اپنا؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ بھائی، بتاؤ بھائی اپنا اس نے کہا جی مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا خیال نہیں رکھنا تو اور کس نے رکھنا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے حضور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنا تو انسان فطرتاً لالچی ہے نا، انسان اپنی ذات کے والے سے اپنی ذات تک محدود ہو جاتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ اچھا آدمی جب بیرون ملک ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنے ملک کی بات کرتا ہے۔ بیرون ملک تھا تو اپنے ملک کی بات کرے گا کہ میرا ملک ایسا ہے، میرا ملک ایسا ہے۔ جب ملک میں آ جائے تو پھر اپنے صوبے کی بات کرتا ہے، اپنے صوبے کی بات۔ صوبہ پنجاب میں رہتا ہوں اور اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ اور جب صوبے کے اندر ہوتا ہے تو پھر اپنے ضلع کی بات کرتا ہے۔ جب ضلع کے اندر ہوتا ہے اپنی تحصیل کی بات کرتا ہے۔ جب اپنی تحصیل میں ہوتا ہے پھر اپنے شہر کی بات کرتا ہے۔ جب اپنے شہر میں ہوتا ہے پھر اپنے گاؤں کی بات کرتا ہے۔ جب اپنے گاؤں میں ہوتا ہے پھر اپنے محلے کی بات کرتا ہے۔ جب اپنے محلے میں ہوتا ہے پھر اپنی گلی کی بات کرتا ہے۔ اور جب اپنی گلی میں ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے آ والے بھی ٹھیک نہیں، ایس پاسے والے بھی ٹھیک نہیں، میں ہی ٹھیک ہاں۔ انسان فطرتاً لالچی ہے، اپنی ذات تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے۔ لیکن جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ دین کہتا ہے کہ تو مسلمان تب ہے جب تو دوسروں کا بھی خیال کرے گا، جب تو دوسروں کا بھلا کرنے کا سوچے گا، جب دوسروں کے بارے میں دیکھیں نا۔ ایک آدمی کسی ادارے میں بہت بڑی پوسٹ پر ہے، بہت بڑا افسر ہے وہ، اب وہ چاہے تو کئیوں کا بھلا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو کئیوں لوگوں کو نفع دے سکتا ہے، اپنے گاؤں کے کئی لوگ وہاں پہ سیٹ کرا سکتا ہے، ان کی نوکری دلوا سکتا ہے۔ تھوڑی سی اس کی بات کرنے کی وجہ سے، تھوڑی سی اس کی سفارش کرنے کی وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے، میرے بھائی اگر تو بھلا کرے گا نا دنیا میں، اگر تو کسی کا نفع کرے گا، جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا اس سے پھل گر بھی جائے نا اس کے فیض میں کمی نہیں آتی۔ پھلدار درخت سے اگر پھل ٹوٹ کے گر بھی جائے تو اس کے فیض میں کمی نہیں آیا کرتی۔ کنویں جو ہوتے تھے پہلے، کنویں، ان میں سے پانی نکالتے رہیں، پانی ختم نہیں ہوتا تھا، اللہ نیچے سے اور تازہ پانی عطا فرما دیتا تھا۔ بھائی ایک موم بتی جل رہی ہے، آپ اس سے ہزاروں موم بتیاں بھی جلائیں، اس کے فیض میں کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح فرمایا اگر تو اپنی ذات کو فیض والا بنانا چاہتا ہے تو فرمایا تو دوسروں کو نفع دینا شروع کر دے، اللہ تیری عمر میں، تیری زندگی میں، تیرے فیض میں برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیے، بڑی خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑی خوبصورت بات۔ حضور کے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن جبیر۔ ہم تو ہوتے ہیں نا کہ اچھی بات سن لی، اس کا لطف لے لیا، سر ہلا لیا، سبحان اللہ کہہ دیا۔ وہ صرف سبحان اللہ کہہ کے گزارا نہیں کرتے تھے، وہ عمل بھی کرتے تھے۔ جب حضور سے بات سن لی ہے نا کہ دوسروں کا بھلا کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کو نفع دینا ہے، فائدہ دینا ہے، پھر وہ اپنی ذات پہ اس کو نافذ کرتے تھے۔ اور واقعہ سننے سے پہلے حضور کا ایک فرمان اور یاد رکھیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، وہ نفع والا ہے۔ عبداللہ بن جبیر یہ کہتے ہیں کہ میں وپار کرتا تھا، جانور خریدنے بیچنے،
گاؤں سے جانور خریدنے شہروں میں آ کر جو ہے ان کو بیچ دینا، یا شہر سے خریدنے گاؤں میں آ کر وپار کا کام تھا میرا، جانور خریدنے، اونٹ خریدنے، گھوڑے خریدنے۔ کہتے ہیں مسلمانوں تو پہلے بھی میرا یہی کام سی وپار والا، لیکن جب مسلمان ہوا تو نبی کریم علیہ السلام سے پہلے دن ہی پوچھا حضور اب مجھے کوئی نصیحت بھی فرما دیجئے کہ میں اس پہ عمل کروں تو زندگی خوبصورت ہو جائے۔ فرمایا نصیحت یہ ہے الدین النصیحہ، نصیحت یہ ہے کہ تو دنیا دا بھلا کرنا ہے، تو نے اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے تعلق والے، اپنے ساتھ رہنے والے ان لوگوں کا تو نے بھلا کرنا ہے، بھلا کرنا ہے، ان کو نفع دینا ہے، ان کو فائدہ دینا ہے۔ پلے بن لی گل، کلمہ پڑھا، پہلی گل کی ہے کہ دوسروں کا بھلا کرنا۔ کہتے ہیں پہلے ہی دن ایک یہودی کے پاس میں پہنچا، گھوڑا خریدنا تھا، پسند آ گیا تھا، گھوڑا 3 دینار میں خرید لیا۔ کہتے گھوڑا جب خریدا نا اور 3 دینار دینے کے بعد میں جب گھوڑے کو ساتھ لے کر چلا نا، اصیل کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ذرا خوب ٹھنڈے جو ہے وہ مزاج کا ہوتا ہے، تو کہا کہ وہ گھوڑا بڑا خوبصورت لگا کہ یہ تو گھر میں رکھنے کے لیے بھی اچھا ہے۔ کہتے میں واپس آیا اور آ کر اسے 3 دینار اور دیے کہ بھائی اے تو سستا دے چھڑیا ہے، یہ تو گھر چ رکھنے واسطے بھی اچھا ہے، یہ تو بچے بھی اس کے ساتھ کھیلے، یہ تو اچھا ہے گھر میں رکھنے کے، تیرا سستا تھا، یہ 3 دینار تو اور رکھ، تیرا 6 دینار کا بنتا ہے۔ 3 دینار اور دیے۔ کہتے میں وہاں سے پھر نکلا، چھلانگ مار کے جدو گھوڑے تے بیٹھا، تھوڑا جا سفر کیتا تے پتہ چلا ہے تو سواری واسطے بھی اچھا ہے۔ کہتے میں اتوں دوبارہ لوٹا، واپس آیا اور اسے 3 دینار اور دیے، کہا بھائی یہ تو سواری کے لیے بھی اچھا ہے، یہ تو سوار کے لیے بھی بڑا خوبصورت ہے، 3 دینار تیرے اور بنتے ہیں۔ کہتے 9 دینار دے کے جب میں نکلا نا، انہیں پچھو آواز دیتی عبداللہ او تو وہی ہے جڑا پہلے بھی آندا سی یا ہن تو بدل گیا ہے۔ او بھائی عجیب بات ہے بھائی، یہاں پر گاہک کو اگر دکاندار 1000 روپے کی چیز بتائے نا تو گاہک دی کوشش ہوندی ہے کہ 500 تے 400 تے 300 تے گل آ جائے، لیکن یہاں پر جو مالک ہے اس نے 3 دینار کہے اور گاہک ریٹ بڑھاتا جا رہا ہے کہ نہیں اس میں یہ خوبی بھی ہے، 3 دینار اور بنتے ہیں، اس میں یہ خوبی ہے، 3 دینار اور بنتے ہیں۔ کہتے ہیں 9 دینار دے کر جب نکلا اس نے پیچھے سے آواز دی تو پہلے بھی آتا تھا عبداللہ، یہ تو وہی ہے یا بدل گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں اب میں بدل گیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہوں مدینے والے مصطفیٰ دا میں کلمہ پڑھ لیا ہے، اور مجھے میرے نبی نے کہا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کو معاملہ کرنا تو دوسرے کا بھلا کرنا، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اب میں بدل گیا ہوں، اب میرے اوپر تبدیلی آ گئی ہے، اب مدینے والے کی نظر نے مجھے کچا رنگ للاری والا، وہ جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو کہا اب مجھے حضور نے بدل دیا ہے، تب کیونکہ فرمایا نا کہ دوسروں کا بھلا کرنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ جتنی مرضی تبلیغ کرتے رہیں، آپ کا عمل جتنا مؤثر ہوگا نا، آپ کے عمل میں جتنی تاثیر ہوگی، تبلیغ اتنا اثر نہیں کرتی جتنا عمل اثر کرتا ہے۔ جتنا عمل اثر کرے گا، جتنا آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کتنے کٹر قسم کے مسلمان ہیں۔ اور بھائی حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے کہا کہ حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو دین کی تبلیغ نہ کر، تو بس دین پہ عمل شروع کر۔ تو جب دین پہ عمل شروع کرے گا دین کی تبلیغ خود بخود ہو جائے گی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم گھر میں لیکچر دیتے رہتے ہیں، بیوی کو بچوں کو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، روزہ رکھو، رمضان کا مہینہ آ گیا، خود فجر علیہ مسیطہ ہی نہ آئے اور خود سحری کرے نہیں، روزہ رکھے نہیں، اور بچوں کو لیکچر دیتا رہے، تو بچے وہ نہیں کرتے، بڑے کسی دنا بندے کا فرمان، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ جو آپ گھر میں کر رہے ہیں بچے اس کو نوٹ کرتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں کہ گھر میں سچ بولا جا رہا ہے تو بچے بھی سچ بولا کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی نے وہ آپ نے جوانی کی عالم میں جب آپ 18-20 سال کے تھے، جب بغداد آپ جا رہے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، راستے میں ڈاکو آ گئے تو کیڑی طاقت سی جن نے سچ بولنے تے مجبور کیتا سی؟ وہی طاقت تھی کہ ماں نے ساری زندگی بیٹے کو سچ بولنا سکھایا تھا۔ فرمایا عبد القادر جتنا بھی امتحان آ جائے ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو جب ڈاکو نے پوچھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار ہیں۔ کتھے نے؟ آ ویکھو نا بغل دے تھلے ماں نے وچ جیب بنا کے سیتے نے۔ اس آکھیا پتر کدی بندیاں دسیا نہیں کہ ساڈے کول فلانی شے ہے، چوراں تے ڈاکوں نو دسیا نہیں جاندا۔ فرمایا میں نہ بتاتا تو کیا کرتا، اس لیے کہ میری ماں نے وعدہ کیا تھا عبد القادر کچھ بھی ہو جائے بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ بھائی تبلیغ اتنا
اثر نہیں کرتی جتنا عمل اثر کرتا ہے. عمل. اب دیکھیں نا، اس صحابی نے عمل کر کے دکھایا نا، حضور کی بات پر عمل کیا کہ دین دوسروں کا بھلا کرنے کا نام ہے. اب کیا ہوا؟ حضور کے صحابی کہتے ہیں میں گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے جب جانے لگا تو کیا دیکھا کہ یہودی نے بھی چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی وہاں لے کے جاؤ جس نبی نے تمہیں بدلا ہے، میں بھی تبدیل ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. او بھائی، دوسروں کا بھلا کریں گے نا، اس سے لوگ آپ کے قریب آئیں گے. اچھا، ہمیں بڑا شوق ہے مشہور ہونے کا کہ میری شہرت ہو، 4 بندے مجھے ہر جگہ پہ جاننے والے ہوں، میں جہاں جاؤں، جہاں کوئی مشکل آ جائے تو میرا کوئی تعلق ایسا ہو، لوگ جاننے والے ہوں، میری مشہوری ہو. اب آئیے میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشہوری ہو جائے اور مشہوری بھی قیامت تک ہو جائے، آپ قیامت تک کے لیے اگر مشہور ہونا چاہتے ہیں تو قرآن نے ایک چیونٹی کا ذکر کیا. قرآن نے ایک کیڑی کا ذکر کیتا ہے، ایک چیونٹی کا. اس چیونٹی نے دوسروں کا بھلا کیا تھا، اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کا خیال کیا تھا. سورہ نمل پارہ نمبر 19 میں آیت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، لشکر تھا، فوجیں تھیں، لشکر آ رہا ہے اور 3 میل کی دوری پر چیونٹیوں کی ایک وادی ہے. چیونٹیوں کی سردار باقی چیونٹیوں سے کہتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنی اپنی کھڈاں وچ وڑ جاؤ، اس واسطے کہ اللہ دا نبی تے دا لشکر آ رہا ہے. کدھر بے خبری وچ اللہ دے نبی دے فوجی تواڈے اوتے پیر نہ رکھ چھڈن، تسی مسلیاں نہ جاؤ، کچلیاں نہ جاؤ، اپنی اپنی کھڈاں وچ وڑ جاؤ، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. جب چیونٹیوں کے سردار نے یہ بات کی، اس نے بھلا کیا نا دوسری چیونٹیوں کا، اس نے بھلا سوچا نا دوسری چیونٹیوں کا. اللہ نو دی ادا ایڈی پسند آئی، فرمایا میں قرآن میں تیرا ذکر کر دوں گا، قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، کیڑیے تیرا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا. وہ چیونٹی جس نے دوسروں کا بھلا سوچا، او بھائی مشہور ہونا جے تو پھر دویاں دا بھلا کرنا شروع کر دو. اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک آپ کا نام بولا جاتا رہے، آپ کی نسلیں قائم رہیں اور آپ کا ذکر ہوتا رہے، تو دوسروں کا فائدہ کرنا سوچیں، دوسروں کا بھلا کرنا سوچیں، دوسروں کے لیے آپ خیر خواہی کے راستے بنائیں، دوسروں کے لیے آپ سنجیدہ ہو جائیں، لالچ کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے لیے زندگی کشادہ کر دیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں تو اللہ قیامت تک. اچھا، چونٹی دوسرے کا بھلا کرے، اس کا ذکر قیامت تک ہو جائے تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے. چیونٹی اشرف المخلوقات نہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر وہ انسانوں کا بھلا کرے تو میرے نبی نے تو پہلے ہی کہہ دیا، تم میں اچھا ہی وہ ہے جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کا. اور اللہ کرے یہ جو واقعہ بھی سنانے لگا ہوں نا اس موضوع پر، یہ میری زبان پہ آسان ہو جائے اور جو جملے اس واقعے کے اندر موجود ہیں وہ دلوں پہ اثر کر جائیں، میری زبان پہ یہ واقعہ آسان ہو جائے. عبداللہ بن مبارک 61 حج کیتے سن زندگی وچ، 60 تے 61 حج کیے پوری زندگی کے اندر. 61 حج. کسے پوچھا اینے ہی حج تسی کر لے، کیویں کیتے، کس طرح اتنے حج کر لیے؟ عبداللہ بن مبارک فرمان لگے، پہلا حج جدو کرن لگا سی نا، بڑی مشکل نال 600 دینار اکٹھے کیتے سن، پر پہلا حج ہی کسے واسطے میں قربان کر چھڑیا سی، اللہ اس تے صدقے اینے حج کرا چھڑے کہ گنتی وچ بھی نہیں آندے. آئے پہلا حج ہی بڑی مشکل سے، مزدور آدمی تھا، 600 دینار اکٹھے کیے. ساکھا جی حضور گل سمجھ نہیں آئی، پہلا حج تسی قربان کیتا، پھر اللہ نے اس تے صدقے اتنے حج کرا چھڑے، 61 تک تعداد پہنچ گئی. حضور گل تے سناؤ نا، وہ کس طرح آپ نے دوسرے کا خیال کیا تو اللہ نے اتنے حج آپ کے کرا دیے؟ فرمان لگے کہ میں 600 دینار پہلے حج واسطے، جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے نا جدو پہلی باری جانا ہوتا ہے، جذبہ زیادہ ہوتا ہے، شوق لگن ہوتی ہے، کہندے نے روپیہ اکٹھا کر کے 600 دینار فرماتے میں نے اکٹھے کیے، اکٹھے کر لے. قافلے اس وقت جایا کرتے تھے، 6 مہینے تو بعد ایک قافلہ جا رہا بھی عمرے واسطے، پھر وہ 6 مہینے رہتے سن، عمرہ حج کر کے واپس آتے سن. کہتے ہیں کہ وہ قافلہ جب نکلا تو میں نے بھی ان کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ نکلا. آندنے کوفہ وچ پہنچے، رات لوکاں نے بھی خریداری کرنی سی تے میں بھی خریداری کرن واسطے بازار وچ نکلیا. آندنے خریداری کردیا میں جدو واپس آ رہا تے ایک صحرا وچوں میرا گزر ہویا. فرماندے نے ایک عورت نو میں ویکھیا، ایک خچر مریا ہویا پیا سی، مردار.
وہ عورت اس خچر نو اس مردار دا گوشت کٹ رہی ہے. فرماندے نے میں مندر ویکھ رہا سی تے میں سوچ رہا سی یہ شاید کوئی ہوٹل ہے, یہ ہوٹل چلاندی ہے, اس واسطے انہیں ہوٹل تے جا کے مسلمانوں لوکاں انہیں جا کے مردار دا گوشت کھلانا. آندے نے میں ذرا دی جاسوسی کراں. جاسوسی ویسے تو منع ہے کسی کی کرنا, لیکن کسی کو نقصان نہ ہو اس حوالے سے آپ اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ خبر کر سکتے ہیں. آندے نے کہ میں وہ پیچھے پیچھے ہو گیا, گھر وہ پہنچی, کہندے نے میں جا کے کھڑا ہو گیا. گھر چ داخل ہوندے نال ہی اس عورت نے رونا شروع کر دیتا, چلانا شروع کر دیتا. کہنے لگی بچیو باپ تھوڑے دا انتقال ہو گیا, بھائی اللہ نے تھانوں دتا نہیں, اج میں مجبور ہو کے گئی ہاں, تھوڑی بھوک ویکھی نہیں گئی. اج ایک مردار پیا سی, شریعت آندی ہے جدو جان جان لگے تو تسی مردار بھی کھا سکتے ہو جان بچان واسطے. میں یہ نظریہ لے کے باہر نکلی, ایک مردار دا گوشت لے کے آئی ہاں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں فوراً دروازے تے دستک دیتی, دروازہ کھلیا اور فرمان لگے کہ ٹھہر جاؤ, ذرا دسو تو صحیح تسی ہو کون. توجہ کرنا, وہ خاتون کہنے لگی میں رسول اللہ کے خاندان میں سے ہوں, میں سید زادی ہوں, خاندان نبوت میں سے ہوں, خاندان نبوت میں سے. ان بچیوں کے باپ کا انتقال ہو گیا, یہ بچیاں یتیم ہو گئیں, ان کو بھائی اللہ نے دیا نہیں ہے. میں آج ایسے کہ صدقہ خیرات ایسی لے نہیں سکتے کیونکہ سید ہے نا, تو سید صدقہ زکوٰۃ خیرات تو لے نہیں سکتے, اس لیے یہ کام بھی نہ رہا. اور پھر سفید پوش ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی ہمارے گھر کی توہین ہے, ہم ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے, صدقہ خیرات بھی نہیں لے سکتے, کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. آج مجبور ہوگی, بچیوں کی بھوک نہ دیکھی گئی تو آج مردار کا گوشت لے کر آئی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نہیں ٹھہرو ٹھہرو, ابھی میں آتا ہوں, ابھی ٹھہرو میں آتا ہوں. کہتے میں گیا جہاں پہ قافلہ ٹھہرا تھا, اپنی جگہ پہ پہنچا, 600 دینار لیے, وہ جو روپیہ اکٹھا کر کے حج واسطے اکٹھے کیتے سن. آندے نے 600 دینار لے کر میں اس سید زادی کے گھر پہنچا اور کہا اللہ رسول کو ماننے والا ہوں, یہ 600 دینار رکھ لو, میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا نام کسی کے سامنے نہیں لوں گا, تمہارا ذکر کسی کے سامنے نہیں کروں گا. کہتے ہیں 600 دینار دے کر میں واپس آیا, اپنی جگہ پہ بیٹھا. اگلے دن قافلہ چلنے لگا تو انہوں نے کہا چلو بھائی, تو میں نے کہا نہیں میرا ارادہ بدل گیا ہے, میں نے حج عمرہ کے لیے نہیں جانا. اب لوگ جتنے منہ اتنی باتیں کہنے لگے, لگتا ہے انہیں کوفے چاہ کے کوئی جگہ دیکھ لی ہے, پراپرٹی خریدے گا, یہ پلاٹ خریدے گا, یہاں پہ بنگلہ بنائے گا, یہاں پہ کوئی کاروبار کرے گا. اب لوگوں کی زبانیں تو نہیں نہ بند کی جا سکتی, لوگ باتیں کرنے لگے. بہرحال کہندے نے میرا ضمیر مطمئن تھا, میرا اندر مطمئن تھا, اندر والا مفتی مطمئن تھا کہ میں نے دوسرے کا بھلا کر کے اللہ سے بہت بڑے حج کا وعدہ لے لیا. کہتے ہیں وہ لوگ چلے گئے اور میں 6 مہینے تک روتا رہا, تڑپتا رہا, سستا رہا. کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد حج کر کے جب واپس آئے, قافلے جاتے تھے, واپس آئے تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا, ان کو مبارکباد دینے گیا, بھئی مبارک ہو, اللہ کا گھر دیکھا ہے, رسول اللہ کے در پہ حاضری دے کر آئے. وہ کہتے عجیب تو آدمی ہے, ہمیں کہتا تھا جانا نہیں, ہمیں کہتا تھا جانا نہیں, تو عجیب آدمی ہے, دو قسم کی باتیں کرتا ہے. ہمیں کہتا تھا کہ جانا نہیں, اوتھے ساڈے تو اگے میدان عرفات جو بجدا کیڑا پیا سی اوتھے وہاں ہمارے آگے تو دوڑتا تھا, سی پیچھو آواز دیندے سی عبداللہ گل تے سن, تو نہ رکتا تھا, نہ تھکتا تھا, نہ تھمتا تھا, تیرے اندر کون سی ایسی تبدیلی آئی, تو ہم سے پہلے آگے بھاگتا تھا. کہتے یار میں تو گیا نہیں, ہو سکا انہیں بندے جھوٹ پہ بول دے نہیں, تو گلا سچ پہ فرماتے میں تو گیا نہیں. بہرحال وہ کہنے لگے تو نے اچھا نہیں کیا, ہمیں کہتا تھا جانا نہیں, اور وہاں ہم سے آگے مینا میں بھی, مزدلفہ میں بھی, عرفات میں بھی ہم سے پہلے تو خانہ کعبہ کا طواف. کہتے ہیں ایک قافلہ ہو رہا, انہاں کو گیا, انہاں بھی لڑنا شروع کر دیتا. عجیب آدمی ہے, ہمیں کہتا تھا جانا نہیں, وہاں ہم سے پہلے آگے بھاگتا تھا. آندے نے کہ ایک بڈھا ضعیف دوست تھا میرا, ایک بابا جی دوست تھے میرے, وہ بھی گئے ہوئے تھے, ان سے ملنے کے لیے گیا, ان کے دروازے پہ دستک دی. بابا جی کہنے لگے پتر تو چنگا نہیں کیتا. اب بابا جی کی ہویا؟ فرمان لگے نبی پاک دے روضے تے جدو سلام پیش کیتا تے مینوں تو ایک تھیلی دیتی پیسیاں دی, تے کہنے لگے ذرا رکیا جے میں ہونے ہی آنا, یار تو پتہ نہیں کتنے غائب ہویا, پھر تو دوبارہ نظر ہی نہیں آیا. آندے بابا جی کہنے لگے مینوں کہڑے چکر تو پا چھڑیا, آ پھڑ اپنے پیسے اپنی امانت لے. آندے نے میں واپس آیا, گھر پہنچا اور مصلے پہ بیٹھا, ربا یہ ماجرا کی ہے, یہ حکمت کیا ہے, میں گیا بھی نہیں اور سارے لوگ ہی میرا ذکر کر رہے ہیں کہ تو وہاں گیا ہوا تھا. آندے نے اسی درد سے رویا, اسی درد سے رویا. آج جب لگی آنکھ, آج جب لگی آنکھ, کچھ اس ڈب سے آج آنکھ لگی, نہ لگی آنکھ, جب سے آنکھ لگی. آندے نے جدو رات ستا نا مسلے دے ہوتے ہی خواب وچ مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے کے آ گئے. خواب میں حضور تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
اور کنے کے گواہ بھیجاں کہ تیرا حج ہو گیا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ. فرمایا اور کتنے گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا؟ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اور کتنے گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا؟ تو 600 دینار خرچ کیتا سی نا, ذرا اشرفیاں والی تھیلی کھول کے ویک پورے 1200 دینار میں نے بھیجے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا تو نے میرے خاندان کے ساتھ عزت والا, وقار والا, بھلے والا سودا کیا, تو نے میرے خاندان کا وقار رکھا, تو نے میری ایک سید زادی ایک بیٹی کی خدمت کی, تو میں تجھے کیسے محروم رکھتا؟ فرمایا ہن تیرا دل کرے اللہ یہ تینوں توفیق دے گا, جن نے ذہن وچ حج سوچے گا اللہ اتنا ہی حج کروا چھڑے گا. اور اگر تو نہ بھی کرے حج تو اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. جو قیامت تک دوسرے کا بھلا کیا نا, خیر والا معاملہ کیا, تو کیا ہوا؟ اللہ کریم کو یہ ادا کتنی پسند آئی. 61 حج کیے زندگی کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک نے, 61 حج. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی جو وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں نا وہ زندہ رہتے ہیں. نا فقیراں او نہ دباہو قبر جناندی جیوے ہو. آجو تو جہانگی چو لنگیے تے دل کردہ یار بابے سلطان باہو انہوں سلام کر دے جائیے, جی چاہتا ہے نا. کیوں؟ نا فقیراں او نہ دباہو, ایک قبر جنا کیوں آج ان کو سلام, اور کیوں کہا جا رہا ہے گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. او کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے جو وجود تھے نا وہ دوسروں کے لیے نفع بخش تھے, فائدہ مند تھے, وہ دوسروں کو نفع دیتے تھے. اور آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں نا, اس معاشرے میں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی. یا ہمارے گھر میں راشن آٹا گندم خراب ہو جاتی ہے, لیکن ہم یہ سوچتے نہیں کہ میرے گاؤں میں میرے محلے میں فلاں غریبوں کا گھر ہے, فلاں مریضوں کا گھر ہے, کسی کے گھر میں آٹا لانے والا کوئی نہیں, راشن لانے والا کوئی نہیں, لیکن اب گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی. ہم ان چیزوں پہ ناز کر کے, اور یاد رکھیے گا ایک جملہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, فرمایا اگر تو کسی کی تعریف نہیں نہ کر سکتا تو اس کی توہین بھی نہ کیا کر, اگر تو کسی کا بھلا نہیں نہ کر سکتا اس کا نقصان بھی نہ کیا کر, اور فرمایا اگر تو کسی کو خوش نہیں نہ کر سکتا اس کو ناراض بھی نہ کیا کر. اور اس موضوع پر انتہائی خوبصورت بات امام غزالی رحمت اللہ علیہ, انہاں دے گھر چ نہ چوہے آ گئے تو گھر والے کہنے لگے کوئی بلی لے کے آئیے. فرمایا جب بلی لے آواں گے تو چوہے ہمسایاں وال چلے جان گے, تو میں اگر ہمسایوں کو نفع نہیں دے سکتا تو تکلیف کیوں دوں؟ ہائے ہائے, نہیں سمجھے آپ. فرمایا وہ ہمسایوں کے گھر چلے جائیں گے, چلو میں ہمسایوں کو زندگی میں نفع نہیں دے سکا تو ان کو تکلیف کیوں دوں؟ ساڈا بہتا جھگڑا ہمسایاں نال ہی ہوندا ہے نا. آج ویسے موضوع میں جمعہ دا ہمسایوں کے حقوق ہی رکھا ہے, بڑا ہی اہم موضوع, بڑا ہی خوبصورت موضوع ہمسایوں, کیونکہ ہم نے دیکھے نا آپ کے رشتہ دار, آپ کے ماں باپ, آپ کے دیگر جو دوست احباب ہیں وہ دور دور رہتے ہیں. آپ نے وقت گزارنا ہوتا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ, تو کس طرح رہنا ہے, ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے, اس طریقے سے زندگی گزار. آج انشاءاللہ ہمسایوں کے حقوق جمعہ کے خطاب میں ہوں گے. آخری بات سماعت کرنا, جب کسی کا بھلا کرنا ہے نا تو اس لیے نہیں کرنا کہ 4 بندیاں چ بہ کے میری پھر تعریف کرے گا, اس لیے کرنا ہے کہ میرے اللہ اور رسول کی رضا ہے اور وہ راضی ہو جائے. اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ نے کسی کا بھلا کرنا ہے. وہ کسی نے کہا تھا ویسے تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے, ویسے تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے, مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے, اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن, ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ بعد میں بیٹھے گا نا پھر عزتیں اچھالے گا, احسان جتلائے گا, تانے دے گا, اور وہ باتیں کرے گا فلاں موقع پہ میں نے تیری مدد کی. اس لیے نہیں کرنا کسی کا بھلا کہ وہ جو ہے وہ میری تعریف کرے گا, اس لیے کرنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر مخلوق کے دلوں میں بھی تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے.